السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میرے سبھی سننے والوں پہ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ بنا رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ آسماء نے منڈی بہاودین سے شیئر کی ہے۔ آسماء کہتی ہیں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے گھر کی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کو سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ وہ گھر میرے چاچو کا تھا، اور جو میرے چاچو تھے وہ آؤٹ آف کنٹری رہتے تھے۔ ان کی گھر کی دیکھ بھال ہم کیا کرتے تھے۔ اکثر ایک مہینے میں ایک دفعہ ہم ان کا گھر صاف کروا دیا کرتے تھے تاکہ گھر صاف رہے اور گھر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ بنے۔ میرے چاچو اور ان کے 2 بیٹے اور میری چچی، وہ لوگ باہر کے ملک شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے چاچو شروع سے ہی باہر کے ملک جاب کرتے تھے، پھر ان کی کمپنی نے ان کو فیملی ویزا دیا اور وہ اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے گئے۔ میرے کزنس کی شادیاں بھی ادھر ہی ہوئیں۔ اب کافی عرصے کے بعد انہوں نے واپس پاکستان آنا تھا اور اپنے اسی گھر میں رہنا تھا۔ چاچو نے ہمیں کال کر کے کہا کہ 2 ماہ تک میں اپنے گھر واپس آؤں گا، اور اب ہم لوگوں نے سارے گھر کی صفائی وغیرہ کروا دی اور چاچو کا آنے کا انتظار کرنے لگے۔ میرے چاچو 2 ماہ تک اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ اب ان کا اس گھر میں پہلا دن تھا اور وہ اسی گھر میں رہ رہے تھے۔ میرے دونوں کزنس کی شادی ہو چکی تھی۔ اب میرے چاچو لوگ جب اس گھر میں رہنے لگے، اور ان کے جو بیٹے تھے یعنی میرے کزن، وہ اپنی مسز کے ساتھ اس گھر میں رہ رہے تھے۔ کچھ دن کے بعد ان کے بیٹوں کو عجیب سے ان کے ساتھ واقعات ہونے لگے۔ ان کو ایک عورت اپنی طرف بلاتی تھی۔ ان کے گھر میں ایک جگہ بنی ہوئی تھی جو کہ بالکل ایک روم تھا، جہاں جو کہ میرے چاچو کا روم تھا۔ اس روم کے اندر ایک ونڈو تھی، اور اس ونڈو کے اندر اوپر جانے کی سیڑھیاں تھیں۔ میرے جو کزن تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ابو کے روم سے کوئی عورت نکل کر آتی ہے اور وہ ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے۔ وہ ایک بہت خوبصورت نوجوان لڑکی ہے، اور جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ ابو کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اس طرح کے واقعات ہونے لگے۔ ایک دن میرے چاچو اور ان کے باقی سب گھر والے کسی کے پاس دعوت پر گئے ہوئے تھے، اور میرا ایک کزن گھر اکیلا تھا، تو وہ اپنے ابو کے روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک سے اسی ونڈو کے اوپر دستک ہونے لگی۔ اس نے اس ونڈو کو کھولا تو وہ بڑا حیران ششدر رہ گیا کہ اس ونڈو کے اندر تو اوپر جانے کی سیڑھیاں ہیں۔ وہاں پر ایک بڑی خوبصورت لڑکی سفید لباس میں کھڑی تھی، اور وہ لڑکے کو اشارہ کر کے اپنے ساتھ اوپر کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ لڑکی اب سیڑھیوں پر اور وہ لڑکا اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ جب وہ اوپر گیا تو وہ دیکھتا ہے کہ اوپر ایک روم بنا ہوا ہے، اور اس روم کے اندر ڈھیر ساری انسانی ہڈیاں اور انسانی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ میرا کزن ان چیزوں کو دیکھ کر چیخیں مارتا ہوا سیڑھی سے نیچے بھاگا۔ وہ لڑکی بہت تیزی سے اس کے پیچھے بھاگنے لگی، اور اس نے جلدی سے اس ونڈو کو بند کر دیا اور وہاں سے بھاگ کر باہر آ گیا، اور مین دروازے پر جا کر میرا کزن بیٹھ گیا۔ سارے گھر والوں کو کال کرنے لگا، لیکن اس کی کال نہیں مل رہی تھی۔ تو اچانک سے اسے گھر کے اندر سے اس کے نام کی آوازیں آنے لگیں، اور وہ لڑکی اس کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس نے میرے کزن کے اوپر ایسا محو کن اثر کیا کہ میرے کزن کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، اور وہ سارا دن اسی ونڈو کے آگے بیٹھا رہتا۔ اب میرے چاچو بہت حیران تھے کہ آخر میرے اتنے جوان بیٹے کو ہو کیا گیا ہے۔ اس کی بیوی یہی کہتی تھی کہ یہ کسی لڑکی کا نام لیتے رہتے ہیں، اور رات ہوتے ہی کوئی ان کو اپنی طرف بلاتا ہے اور یہ باہر نکل جاتے ہیں، اور باہر سے میرے روم کے دروازے کو لاک لگا دیتے ہیں۔ اس طرح کافی دنوں سے ہو رہا ہے۔ اب چاچو بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ میرے چاچو اس گھر کے متعلق سب کچھ جانتے تھے، لیکن چاچو نے آج تک وہ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کی۔ اسی طرح میرے دوسرے کزن کے ساتھ ہونے لگا۔ میرا دوسرا کزن اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی کرنے لگا، اور اس کو بھی ایک لڑکی نظر آتی تھی جو کہ رات کے ٹائم ان کو اپنی طرف بلاتی تھی۔ ایون کہ وہاں کے جو اس گھر کے جو حالات تھے وہ اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ ان کے گھر میں ہر وقت لڑائی رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے چاچو بہت پریشان تھے۔ چاچو نے ابو سے بات کی اور کہا کہ وہ جو مخلوق ہمارے گھر کے اندر، میرے گھر کے اندر قید تھی، لگتا ہے اس کو کسی نے آزاد کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بٹھا کر
ساری بات کی۔ میرا وہ جو چھوٹا کزن تھا جس کے ذہنی توازن پر کچھ فرق پڑ گیا تھا، اس نے بتایا کہ آپ لوگ جب گھر نہیں تھے تو اس ونڈو کو کسی نے نوک کیا تھا، اور جیسے ہی میں نے اس ونڈو کو کھولا تو اندر ایک لڑکی تھی۔ وہ لڑکی مجھے پیچھے تک اپنے ساتھ اوپر لے گئی۔ جیسے ہی میں اوپر گیا تو وہاں پر انسانی کھوپڑیاں اور انسانی ہڈیاں تھیں۔ ان کو دیکھ کر چیخیں مارتا میں نیچے آیا اور میں نے ونڈو کے دروازے کو بند کر دیا۔ وہ لڑکی مجھے اپنی بیوی کے پاس رہنے نہیں دیتی۔ ان کا چاچو کا جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی یہی کہتا تھا کہ میرا بالکل دل نہیں چاہتا میں اپنی بیوی سے بات کروں۔ مجھے گھر میں ایک خوبصورت لڑکی نظر آتی ہے۔ اکثر جب میں کھانے کے ٹیبل پر بیٹھا ہوتا ہوں تو وہ میرے سامنے آ جاتی ہے۔ جب کبھی رات کے ٹائم باہر سے واپس آتا ہوں تو وہ مخلوق میرے سامنے آ جاتی ہے اور مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات اس گھر میں ہوتے ہیں۔ جب بھی میں رات کو واپس آ رہا ہوتا ہوں تو مجھے لان میں ایک لڑکی نظر آتی ہے اور وہ مجھے اپنی طرف بلاتی ہے۔ اب چاچو بہت زیادہ ڈر گئے اور اس کے بعد وہ ایک اللہ والے کو گھر لے کر آئے اور ان کو اس گھر کی ساری حقیقت بتائی۔ میرے چاچو نے بتایا آج سے کئی سال پہلے اس گھر میں ایک لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی جب میرے چاچو پاکستان میں جاب کرتے تھے ان کے آفس میں وہ جاب کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک دن گھر آئی اور اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کی میرے چاچو کے گھر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ اس دن کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے ہیں۔ اسما کہتی ہیں کہ وہ اللہ والے ان سیڑھیوں پہ چڑھ کر اوپر گئے، انہوں نے ساری جگہ کا جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں ایک پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہے، اس پورے گھر کے اوپر اس کا سایہ ہو چکا ہے، وہ کسی بھی شادی شدہ جوڑے کو ادھر نہیں رہنے دے گی۔ جتنی جلدی ہوتا ہے آپ اپنے بیٹے اور اپنی بہوؤں کو لے کر ادھر سے چلے جائیں۔ ایک دن میری چچی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں کمرے میں سو رہی تھی تو اچانک سے ایک لڑکی میرے سامنے نمودار ہوئی جو کہ پہلے بہت خوبصورت تھی، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب آئی تو اس کا چہرہ بہت خوفناک ہوتا گیا۔ اس کو دیکھ کر چچی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میرے کزن کے جو بچے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جب بھی ہم اکیلے باہر لان میں ہوتے ہیں تو ایک خوفناک چہرے والی آنٹی ہمیں تنگ کرتی ہیں اور ہمیں اپنی طرف بلاتی ہیں۔ میرے چاچو نے فی الفور اس گھر کو خالی کر دیا، اس گھر کو بند کر دیا۔ چاچو لوگ کچھ دن ہمارے پاس رہے اور اس کے بعد وہ باہر امریکہ واپس چلے گئے۔ آج تک اسما کہتی ہیں کہ وہ گھر خالی ہے اور اس گھر میں کوئی بھی نہیں جاتا۔ اس گھر کو باقاعدہ ڈائن کا گھر کہا جاتا ہے۔ ہمارے پورے خاندان میں اس گھر کو ڈائن کا گھر سمجھا جاتا ہے اور اس ڈائن کے اس گھر میں کوئی بھی نہیں جاتا۔ اس گھر کے اندر بسیرا ہے اور وہ وہاں پر کسی کو نہیں رہنے دیتی۔ ان اللہ والوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی اس گھر کے اندر شادی شدہ جوڑا رہے گا تو وہ ان دونوں کو مار دے گی، کیونکہ وہ کسی کو بھی ادھر خوش نہیں دیکھ سکتی۔ جب جنات یا کوئی بھی ایسی چیز کسی ایسے گھر میں رہتے ہوں جہاں کوئی قتل ہو جائے یا کچھ ایسا ویسا اللہ نہ کرے تو وہ چیزیں ان کا روپ لے کر سامنے آتی ہیں، کیونکہ جو ایک دفعہ مر جائے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو یہ سٹوری تھی اسما کی جو انہوں نے منڈی بہاولدین سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اسما اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی کلثوم نے میرے ساتھ سرگودا سے شیئر کی۔ کلثوم کہتی ہیں کہ میں محمدیہ کالونی میں رہتی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنے لگی ہوں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مجھے نہر پر جانے کا بہت شوق ہے، اور محمدیہ کالونی میں مقام حیات میں ایک نہر ہے جو کہ کافی فیمس ہے۔ اس پر میں اپنی امی کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے جایا کرتی ہوں۔ سردیاں ہیں چونکہ اب دن کافی چھوٹے ہو چکے ہیں۔ ایک دن میں اور میری امی نہر سے واپس آ رہی تھیں، تقریباً مغرب کی اذانیں ہونے والی تھیں، تو ہم نے کیا دیکھا کہ نہر کے اندر 2 سے 3 کالی سیاہ بھینسیں نہا رہی ہیں، لیکن ان کے آگے پیچھے کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو کہ ان کو چراتا ہے، ان کو نہلاتا ہے۔ ہم لوگوں نے اس چیز کی طرف اتنا نوٹس نہیں کیا اور آگے جانے لگی۔ اچانک سے ہمیں یوں لگا ہمارے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے۔ میں نے اور میری امی نے دیکھا تو ہمارے پیچھے وہی کالی بھینسیں بھاگتی ہوئی آ رہی تھی بہت تیزی سے۔ ان کو دیکھ کر ہم دونوں ماں بیٹیوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ مغرب کا ٹائم تھا، رش بالکل نہیں تھا۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ ہم اسی راستے سے نیچے اتر جاتے ہیں کیونکہ بھاگتے بھاگتے یہ ہم تک پہنچ جائیں گی۔
ہم نے اونچا اونچا آیت الکرسی بھی پڑھنی شروع کر دی، جو کہ ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ وہ بھینسوں کو دیکھ کر جیسے ہی ہم نے شارٹ کٹ کے راستے سے نیچے اتری تو وہ بھینسیں ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک درخت کے اندر جا کر غائب ہو گئیں۔ کلثوم کہتی ہیں کہ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا، اس منظر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ آخر یہ کیا ہے۔ پھر میری امی نے کہا کہ مغرب کے ٹائم ہم لوگوں نے لیٹ کر دیا، اس لیے یہ غیر مرئی مخلوق ہے اور نہروں کے اوپر ان کا بسیرا عام ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نہروں کے اوپر اپنے چھوٹے بچوں کو اور جوان لڑکے لڑکیوں کو ایون کہ بزرگوں کو بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ نہروں پر کھلی جگہیں ہوتی ہیں، پانی میں ان کا بسیرا ہوتا ہے اور وہاں پر درخت وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ادھر عام ہوتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی نہروں پر نہ جائیں بلا ضرورت، کیونکہ یہ چیزیں ادھر ہوتی ہیں اور اکثر لڑکی لڑکوں کو ادھر سے اثر ہو جاتا ہے، جنات کا دورے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ کلثوم کہتی ہیں پھر میں نے اور میری امی نے اب سردیوں میں نہر پر جانا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ میری امی یہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ گرمیوں میں بھی نہر پر نہیں جایا کریں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کلثوم کا جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ کلثوم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور جو لوگ اپنی سٹوریز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے فیس بک آئی ڈی پر کومنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسج یہی ہے کہ طہارت کی حالت میں رہیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک اور درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں اور اپنے والدین کی خدمت کریں، تو زندگی کی ہر کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور میں اپنے سبھی لسنرز کو جو کہ میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، میں ان سب کو ویلکم کرتی ہوں، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے والدین کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔